التماس کر رہا ہوں محترم عرشی واسطی صاحب سے، برادر بزرگ سے تشریف لائیں حضور اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے جہاں جہاں تشریف فرما ہے ایک نجف رسا نعرہ ارشاد فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدر نوائے بوسرست اگر چاز حلقے بلال و کمبرست، بول نعرہ حیدری. خاص توجہ مطلع حاصل کر رہا ہوں. جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا نہیں سکتا. دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں. جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا نہیں سکتا، وہ قہقہا بھی تو کھل کر لگا نہیں سکتا. جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا نہیں سکتا. دیکھیں گا حضور شعر حاضر کر رہا ہوں. جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا نہیں سکتا. شعر اس کے بعد کا حاضر کر رہا ہوں. خاص توجہ، اہل علم کا مجمع ہے، مجھے کہیں آپ کو کچھ بتانے کی یا کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف شعر پڑھنا ہے. جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا نہیں سکتا، وہ قہقہا بھی تو کھل کر لگا نہیں سکتا. کہ مجھے پوری توجہ سے جان گرامی، مجھے وہ لگتا ہے پتھر کا پوجنے والا، مجھے وہ لگتا ہے پتھر کا پوجنے والا جو آنسوؤں کو تصور میں لا نہیں سکتا. مجھے وہ لگتا ہے پتھر کو پوجنے والا جو آنسوؤں کو تصور میں لا نہیں سکتا. جو آنسوؤں کو تصور میں لا نہیں سکتا، جو آنسوؤں کو تصور میں لا نہیں سکتا. نظر میں جس کی ہے بدعت حسین کا ماتم، نظر میں جس کی ہے بدعت حسین کا ماتم، نظر میں جس کی ہے بدعت حسین کا ماتم. کبھی قریب علم کے وہ آ نہیں سکتا، کبھی قریب علم کے وہ آ نہیں سکتا، کبھی قریب علم کے وہ آ نہیں سکتا. کہ تمہارے روب تمہارے جلال کو سجاد سمجھ تو سکتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا. تمہارے لوگ تمہارے جلال کو سجاد، تمہارے روب تمہارے جلال کو سجاد، تمہارے روب تمہارے جلال کو سجاد. سمجھ تو سکتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا، سمجھ تو سکتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا. میں ایسے دل کا شعر سنیے عزیزان گرامی جو میں مس کر رہا تھا. خدا کرے میں پڑھ لے جاؤں اور آپ کی طرف سے جواب مل جائے مجھے. تمہارے روب تمہارے جلال کو سجاد، سمجھ تو سکتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا. پڑی ہے رخ پہ میرے گرد کربلا کی بہت. شعر دوسرا مصرع حاضر کر رہا ہوں. اسی سے شعر بنتا ہے عزیزان گرامی، لفظوں سے شعر بنتا ہے. میں دوسرا مصرع حاضر کر رہا ہوں. پڑی ہے رخ پہ میرے کربلا کی گرد بہت، میں آسمان کو سر پر بٹھا نہیں سکتا. پڑی ہے رخ پہ میرے کربلا کی گرد بہت، میں آسمان کو سر پر بٹھا نہیں سکتا، میں آسمان کو سر پر بٹھا نہیں سکتا. عزیزان گرامی ایک مطلع اور دو تین شعر مدح حاضر میں پیش کر رہا ہوں. اور مجھے بخدا میرے علم میں نہیں ہے کہ میں نے کبھی یہاں آ کے یہ شعر پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، اس سے کہ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں موجود ہے. لیکن مطلع برائے مطلع اس کے بعد کے تین شعر مدح حاضر میں. کہ خون دل بہنے کا وہ انداز جو پانی میں تھا، خون دل بہنے کا وہ انداز جو پانی میں تھا. دیکھیے گا، خون دل بہنے کا وہ انداز جو پانی میں تھا، آنسوؤں کا سلسلہ اتنی فراوانی میں تھا، پائے استقلال میں جنبش کی گنجائش نہ تھی. احمد رضا صاحب شعر حاضر کر رہا ہوں. پائے استقلال میں جنبش کی گنجائش نہ تھی، جبکہ اس کے ظرف کا پیمانہ طغیانی میں تھا. پائے استقلال میں جنبش کی گنجائش نہ تھی، پائے استقلال میں
जुम्बिश की गुंजाइश न थी, जबकि उसके, ये शेर पेश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो वाकई जब तक खामोश हैं, मेरे अशार पे नहीं बल्कि दीगर शुरा के अशार पे जो खामोश है वो इंशाल्लाह बोलेंगे। सैयद सज्जाद के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ कि फिक्र को परवाज, शेर अर्ज कर रहा हूँ, पाए इस्तिकलाल में जुम्बिश की गुंजाइश न थी, जबकि उसके ज़र्फ का पैमाना तुग़यानी में था कि फिक्र को परवाज बख्शी जिस्म को रखकर असीर। फिक्र को देखना शाहिद भाई, फिक्र को परवाज बख्शी, फिक्र को परवाज बख्शी जिस्म को रखकर असीर। कैसा कैदी था कि अपनी ही निगहबानी में था। फिक्र को परवाज बख्शी जिस्म को रखकर असीर, फिक्र को परवाज बख्शी जिस्म को रखकर असीर। कैसा कैदी था कि अपनी ही निगहबानी में था, कैसा कैदी था कि अपनी ही निगहबानी में था, कैसा कैदी था कि अपनी ही निगहबानी में था। और हथकड़ी बेड़ी में भी मजलूम के रुख पर सुरूर, हथकड़ी बेड़ी में भी मजलूम के रुख पर सुरूर। तख्त शाही रख के भी जालिम परेशानी में था, हथकड़ी बेड़ी में भी मजलूम के रुख पर सुरूर। तख्त शाही रख के भी जालिम परेशानी में था, तख्त शाही रख के भी जालिम परेशानी में था, तख्त शाही रख के भी जालिम परेशानी में था। ये हमारे शाहिद शुकोहाबादी साहब ने अभी एक शेर पढ़ा था कि अबू सुफियान के पोते ने नमाज और के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई तो अबू तालिब के, ये लफ्ज़ अबू सुफियान जब मुझे मेरे कानों में पहुँचा तो मुझे एक मतला और दो शेर याद आ गए। मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ आखिरी शेर बीमार करबला के हवाले से। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया। तो देखिएगा मतलब बराए मतलब उसके बाद के दो शेर, एक शहजादी ज़ैनब के हवाले से और एक बीमार करबला के हवाले से। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया। शेर में ये हमारे आज़म साहब जो गयाबी हैं, ये इनको ज़्यादातर मैंने महफिल में ये देखा है कि ये दाद देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। हाँ, तो मैं इस वक्त इनसे दाद चाहूँगा। मजमा तो माशाल्लाह बोल रहा है, शेर सुनिएगा। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया कि खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, उस हवेली के उजालों में भी डर बैठ गया। खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, खुतबे अदब आदाब। देख सुफियान तेरा लख्त, मैं हाजिर कर रहा हूँ। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया। ये बयान एक ये जो कुछ भी किया है ना दस्ते सज्जादिया के अरकान ने, ये जो कुछ भी शुरुआत की है, वल्ला ये सारे लोग फर्श महफिल पर होते अगर ये सारी चीज़ें न हो रही होती। या तो इसे रोक दीजिए ताकि हमारे आने वाले शोरा के लिए आसानी हो जाए, या तो इनको सबको रोक दीजिए। जाहिर है कि हम लोग भी सफ़र करके डायरेक्ट यहाँ आ गए, बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन क्या करें, दाद मिल जाएगी तो पेट भर जाएगा, खाने की फिक्र नहीं है। हाँ। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया, खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो। शेर पेश करो सैयद सज्जाद के हवाले से। खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, उस हवेली के उजालों में भी डर बैठ गया कि धज्जियां जुल्म की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद, जिसका मिंबर है वो मिंबर पे अगर बैठ गया। धज्जियां जुल्म की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद, उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद। देख सुफियान के बहुत शुक्रिया नवाजिश मोहब्बत। मैं हाजिर कर रहा हूँ। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया, धज्जियाँ जुल्म की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद, धज्जियाँ जुल्म की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद, जिसका मिंबर है वो मिंबर पे अगर बैठ गया,
جس کا ممبر ہے وہ ممبر پہ اگر بیٹھ گیا، جس کا ممبر ہے وہ ممبر پہ اگر بیٹھ گیا، خطبہ حضرت زینب کا اثر تو دیکھو، اس حویلی کے اجالوں میں بھی ڈر بیٹھ گیا، اس حویلی کے اجالوں میں بھی ڈر بیٹھ گیا۔ یہاں سے اور مطلع اور شعر سنیے کہ جب صلح کی گنجائش ہو تو کب پیکار سے باتیں ہوتی ہیں، جب صلح کی گنجائش ہو تو کب پیکار سے باتیں ہوتی ہیں، تلوار وہاں اٹھتی ہے جہاں تلوار سے باتیں ہوتی ہیں۔ اب میں شعر پیش کر رہا ہوں خانہ کعبہ کے حوالے سے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو کر دعا کرنا اور اس کے بعد کا جو نتیجہ ہے اس دعا کا، یہ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس شعر پیش کرنا سماعت فرمائیں گے کہ جب صلح کی گنجائش ہو تو کب پیکار، احمد رضا صاحب شعر سنیے گا، کہ کب پیکار سے باتیں ہوتی ہیں، تلوار وہاں اٹھتی ہے جہاں تلوار سے باتیں ہوتی ہیں، کہ انسان کی زباں میں ہو جو اثر، بے جان سی شے میں جان پڑے۔ انسان کی قبلہ زباں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں شعر، انسان کی زباں میں ہو جو اثر، بے جان سی شے میں جان پڑے، دیوار میں در بن جاتا ہے جب دیوار سے باتیں ہوتی ہیں، دیوار میں در بن جاتا ہے جب دیوار سے باتیں ہوتی ہیں، دیوار میں در بن جاتا ہے جب دیوار سے باتیں ہوتی ہیں، دیوار میں در بن جاتا ہے جب دیوار سے باتیں ہوتی ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، بس آخری میں میں آپ کے سامنے ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر دوں، اس کے بعد اجازت سماعت فرمائیں گے۔ خاص طور سے جہاں جہاں حضرات ہیں ایک نعرہ صلوات کے سہارا دے دیجیے۔ مطلع کا استقبال کیجئے۔ جو لوگ، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو لوگ باقاعدہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ مطلع کا استقبال کریں گے کہ وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بزدل ہیں جو اپنا نوازش کرم عرض کر رہا ہوں، میں حاضر کر رہا ہوں، دیکھئے گا، وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شعر سنیے گا، بہت مشکل سے اس شعر پہ داد ملتی ہے۔ رات ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے، میں آصف صاحب، معروف صاحب، شاہد صاحب، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تبصرہ ہو رہا تھا۔ میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے زیادہ تر جگہوں پہ خاموشی نظر آتی ہے۔ اب یہ پٹنہ کے گلزار باغ کی سرزمین پہ کیا ہوگا یہ فیصلہ آپ کے حوالے۔ ہاں، میں شعر عرض کر رہا ہوں، بڑا قیمتی شعر ہے میری منقبت کا۔ وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تنو بھائی شعر سنیے کہ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، بہت اچھا مصرع ہے، بہت اچھا مصرع ہے۔ کسی صورت سے، خدا کرے میں پڑھ لے جاؤں، کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں، کسی صورت سے کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں شیرخوار کربلا کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں، بلکہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے۔ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کہ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن مل کے بولیے، مل کے حیدری سجائے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن
غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سلسلے کا آخری شعر، اس کے بعد مقطع۔ یہ آخری شعر میرا ضرور ہے، لیکن سارے محبان اہل بیت کی جانب سے پڑھ رہا ہوں، یہ ان کے لیے بھی شعر ہے، اور جو لوگ اس شعر سے اپنے آپ کو قریب سمجھیں گے انشاءاللہ ضرور بولیں گے، اور جو نہیں بولے وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اور اس کا قیمتی شعر حاضر کر رہا ہوں۔ وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹھ جاتے ہیں، کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، پوری توجہ کی دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے۔ دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت، اور اگر نیا رخ ہو مقطع میں بھی تو ایسے ہی بولیے کہ جیسے اس سے پہلے بولے تھے۔ عرض کر رہا ہوں میں کہ دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ پوچھو میں منا اور میسرا کا حال اے عرشی۔ ایسے بولیے گا، اب میں شعر پیش کر رہا ہوں، سچا ہو تو، سچا نہ ہو تو خاموش نہیں، کوئی شکایت نہیں، کہ دلائی ہے مجھے فرش اذان کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہ نہ پوچھو میں منا اور میسرا کا حال اے عرشی، علی کے نام سے تو قلب لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔